لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صل على محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات پر محمد وآلہ. 28 ماہ صفر روز شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ عظیم دن ہے مصیبت کا کہ جس کے لیے امام علی نے ایک سینٹنس ایک جملہ خلاصتاً عرض فرمایا تھا کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن وحی پروردگار کے آنے کا سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے. یعنی یہ برسہ برس تک جو سلسلہ جاری تھا جناب آدم سے لے کر نبی کریم تک، جبرائیل وحی الہی لے کر آتے تھے. اب دوبارہ جبرائیل کبھی اللہ کی وحی لے کر نہیں آئیں گے. باقی جبرائیل ائمہ معصومین پر بھی آئے لیکن اللہ کی طرف سے وحی لے کر نہیں. مصحف جناب زہرا کے سلسلے میں روایتیں ہیں، ائمہ معصومین کے سلسلے میں روایتیں. امام علی نے مصیبت کو خلاصے میں اس طور سے عرض کیا تھا کہ اب جبرائیل دوبارہ وحی پروردگار لے کر نہیں آئیں گے. تقریباً 55 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے کے درمیان یہ گفتگو رہے گی، اور اس میں نبی کریم کی ذات، آپ کا ہدف اور امام حسن کی ایک سیرت کو بتاتے ہوئے اس موضوع کے تحت آنا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 128 جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو ہم نے تمہارے نفسوں کے درمیان سے، تمہارے درمیان سے کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اور یہ پروردگار نے پہلی صفت رسالت کی بیان کی کہ وہ رسول خود تمہارے درمیان سے ہے تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ یہ الگ سا ہے. دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں اگر کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا پروفیسر ہو جائے تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنا ہے،
لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے درمیان کا ہے، لیکن اگر کہیں باہر سے اسے لا کے لانچ کر دیا جائے تو لگتا ہے کہ ہم پہ اسے مسلط کیا جا رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو مسلط نہیں کیا، ہم نے نبی کو تمہارے درمیان سے بنایا ہے۔ اور تمہارے درمیان سے مطلب یہ کہ ہم نے نہ فرشتے کو نبی بنا کے بھیجا، ہم نے نہ جنات کو نبی بنا کے بھیجا۔ ہم جن کو بھی نبی بنا کے بھیج سکتے تھے، ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیج سکتے تھے، لیکن جب فرشتے اور اجنہ آتے اور تم سے کوئی سوال کرتے یا کوئی حکم دیتے، پیغام پہنچاتے، تو بڑی آسانی سے تم ان کی بات کو کاؤنٹر کر سکتے تھے۔ اگر فرشتہ آ کے کہتا ہم سے کہ ایسا ہے نماز پڑھو، ایسا ہے روزہ رکھو، ہم جانتے ہیں کیا کہتے فرشتوں سے؟ ہم یہ کہتے کہ مئی جون ہے، تمہیں تو بھوک لگتی نہیں ہے، خود کو تو بھوک لگتی نہیں، تم کیا جانو مئی جون کے روزے کیا ہوتے ہیں، تم کیا جانو پریشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اگر وہ آ کے کہتا کہ عزا کرو، مجلس کرو، ہم کیا کہتے؟ 4-5 بجے نیند آتی ہے، آپ کو تو نیند آتی نہیں، آپ ہم کو مجلس کروا رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے نماز شب پڑھو، ہم یہی کہتے رات سونے کے لیے ہے، خود کو تو تھکن ہوتی نہیں ہے، ہمیں حکم دے رہے کہ نماز پڑھو۔ ہم اعتراض کر سکتے تھے، اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان سے لائیں گے، تمہیں بھوک لگتی ہے تو اسے بھی بھوک لگے گی، تمہیں تھکن ہوتی ہے تو اسے بھی تھکن ہوگی، تمہیں پریشانی ہوتی ہے تو اسے بھی پریشانی ہوگی۔ اگر تمہارے پیٹ پہ پتھر ایک ہوگا تو خندق میں نبی کے شکم پہ 2 پتھر ہوں گے۔ اگر تمہیں بھوک لگے گی افطار کے وقت تو تم دیکھو گے نہیں کون سائل ہے، لیکن یہ اپنے آگے کی روٹیاں کبھی یتیموں کو دے دیں گے، کبھی اسیروں کو دے دیں گے، کبھی مسکینوں کو دے دیں گے، اور یہ دے کے بتائیں گے تم ہو اہل بیت، اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہ نے پہلی صفت بیان کی، میں نبی کو بنا رہا ہوں تو تمہارے درمیان سے۔ ہم نے نہ جنات بنائے، ہم نے نہ فرشتوں کو بنایا، انہیں انبیاء اور مرسلین بنا کے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تم اعتراض کر سکتے تھے نبی امام اسے ہونا چاہیے، تلوار لگے تو چوٹ لگے، ضربت آئے تو اسے بھی تکلیف ہو، تبھی تو وہ ہم تک حکم پہنچا سکتا ہے، ورنہ کیسے وہ حکم پہنچا سکتا ہے؟ ہم تو پلٹ کے کہہ دیتے آپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہے، نہیں، وہ بتائیں گے بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، پریشانیاں ہمیں بھی ہوتی ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے ان پریشانیوں کے باوجود بھی آگے کیسے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلی صفت سورہ مبارک بقرہ آیت 128، تمہارے درمیان سے نبی بنا کے بھیجا۔ دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم۔ دیکھیں میں مجلس پڑھتا ہوں، میرا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن میں یہاں کافی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی تکلیف میں ہوتا ہے جب تم تکلیف میں آتے ہو۔ کیا صفت بیان کی ہے! اور اگر اسی صفت کو ہم لوگ در کر لیں، ہم نے اسے رہنما اس لیے بنایا کہ وہ پبلک کی تکلیف کو خود کی تکلیف سمجھتا ہے، لوگوں کی پریشانی کو خود کی پریشانی سمجھتا ہے۔ یہ پروردگار نے لیڈر کی صفت بیان کر دی، رہنما بننے کا حق اسی کو ہے کہ عوام تکلیف میں ہو تو یہ خود کو تکلیف میں سمجھے، عوام کو پریشانیوں میں ڈال کے خود راج گدی سنبھالنے والے اور ہیں، اور عوام کی تکلیف میں خود کو تکلیف کرنے والے اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ کیا؟ یہ الہی رہنما ہے۔ الہی رہنما پبلک تکلیف میں ہوتی ہے، یہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اب آئیں ان روایتوں کو دیکھیں جہاں پہ کہا گیا جب تم گناہ کرتے ہو تو زمانے کا امام تکلیف میں آتا ہے، جب تم پریشانیوں میں ہوتے ہو تو زمانے کا امام تکلیف میں آتا ہے۔
کیوں آ رہے تکلیف میں مولا؟ اس لیے کہ ہم تمہاری تکلیف سے تکلیف میں آتے ہیں۔ اگر تم پریشانیوں میں ہو تو زمانے کا امام کبھی مطمئن نہیں ہوتا، زمانے کا امام کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری امت خوشحال رہے، اگر امت خوشحال رہے گی تو ہم مطمئن رہیں گے، ورنہ جن مولا علی کے گھر میں خود فاقے ہو رہے ہیں، یہ پشت پر روٹیوں کا ڈھیر لے کے کوفے کے یتیموں کو کھلانے کیوں جا رہے ہیں، بیواؤں کا پیٹ پالنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے اگر تم خوش ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم خوش ہیں۔ یہ صفت ہوتی ہے لیڈر کی، اور یہی صفت ہر مبلغ کی ہونی چاہیے، یہی صفت ہر عالم کی ہونی چاہیے۔ وہ مبلغ مبلغ نہیں، وہ عالم عالم نہیں، وہ مولوی مولوی نہیں، وہ مومن مومن نہیں ہے جب تک سب کی تکلیفوں کو نہ دیکھے۔ خود سکون سے سو رہے ہیں، پڑوس میں لوگ بھوکے ہیں، پڑوس میں لوگ بیمار ہیں، یہ الہی رہنما کے نمائندے نہیں ہو سکتے، یہ شیطان کے نمائندے ضرور ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ صفات نبی بیان کرتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، جو میں تقریباً آخری کے آدھے گھنٹے میں عرض کروں گا جوانوں کے سلسلے میں، کہ ہم آج کیا کریں۔ دوسری صفت، عزیز علیہ ما عنتم۔ انبیاء اور ائمہ وہ ہوتے ہیں جو تمہاری تکلیف کو دیکھ کے خود پریشان ہو جاتے ہیں، تمہاری مصیبتوں میں خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پبلک کو تکلیف دے کے خود سکون میں نہیں رہتے، پبلک کو تکلیف دے کے خود سکون میں نہیں رہتے۔ کوئی مبلغ، کوئی مولوی کہیں اگر گیا ہے، میزبان جس طریقے سے رہتا ہے ویسے رہنا سیکھ لے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میزبان ہمارا چاہے جتنا پریشانی میں ہو، ہمیں 5 اسٹار سویدھا چاہیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو الہی رہنما ہوتے ہیں وہ پبلک کو تکلیف نہیں دیتے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ اگر بات یہ سمجھ گئے تو ائمہ معصومین کا سارا کردار سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر راتوں کو کیوں جا رہے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، کیوں جا رہے ہیں اسیروں کی مدد کے لیے، اور یہ بھی مدد ایسی کوئی میڈیا بلائی نہیں جاتی، کوئی رپورٹر بلائے نہیں جاتے کہ باتیں ایک دکھائے 10۔ امام علی نے اتنی روٹیاں بانٹی، کون سی میڈیا لے گئے مولا؟ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نہیں تھی، لیکن راوی کی صورت پہ پرنٹ میڈیا تو تھی نا، روایت کی صورت میں کسی کو لے کے جاتے، مولا نہیں لے گئے۔ آج آپ کو پتا کیسے چلا؟ آج ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ یہ پروردگار کہہ رہا ہے میرے لیے کام کرو گے تو ظاہر ہم کریں گے، اپنے لیے کرو گے تو 1 سال بعد بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ پچھلے سال میں یا ابھی کووڈ گزرا نا، کووڈ میں کتنے لوگوں نے کہاں کہاں کس کی مدد کی، پیپر میں نکلا تھا، فوٹو آئی تھی، کسی کو یاد ہے کس کی فوٹو آئی تھی؟ کسی کو یاد ہے کس نے مدد کی تھی؟ ابھی تو 4-5 سال ہوئے، 5 سال میں فوٹو کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ مدد جنہوں نے کی، 5 سال بعد نہ ان کا نام یاد ہے، نہ وہ جگہ یاد ہے، نہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بغیر میڈیا کے، بغیر راوی کے، کوفے کی گلیوں میں جس نے روٹیاں بانٹی ہیں، آج 1400 سال بعد بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ عزیز علیہ ما عنتم، اس لیے کہ وہ پبلک کی تکلیف کو دیکھتے ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا کل رات بھوکا رہ گیا تھا، کل رات میں بھوکا رہ گیا تھا، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ روایت ہے کہ امام سجاد بیٹھ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ ساتھ میں کوئی تھا، اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کل ہی حکومت نے امام سجاد کے جتنے اموال تھے سب کو غصب کر لیا ہے، مولا کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ابھی معجزے سے نہیں دینا ہے، سامنے سے کچھ نہیں ہے۔ کہا اگر ٹھیک ہے نہیں ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟
امام نے کہا تم تکلیف میں رہو تو ہم تکلیف میں نہ آئیں، ہم تمہاری پریشانیوں سے پریشان ہوتے ہیں، ہم تمہاری مصیبتوں سے مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جب تم پریشان ہوتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا چاہنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ چھٹے امام کے پاس کوئی آیا، مولا آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو تم ہمیں۔ کہا مولا ہم آپ کو تکلیف پہنچاتے، وہ کیسے؟ کہا ابھی تم خود تکلیف پہنچا کے آ رہے ہو۔ کہا مولا میں نے کیا کیا، میں تو آپ سے آیا ہوں ملاقات کے لیے۔ کہا بھی تم آ رہے تھے نا یونیورسٹی مثلاً آ رہے تھے تم مجلس میں، امام نے کہا تم میرے پاس آ رہے تھے ملنے کے لیے، راستے میں تمہاری سواری پہ جگہ تھی، راستے میں میرے ایک چاہنے والے نے ہاتھ دیا تھا بٹھا لو، لیکن تم نے بٹھایا نہیں۔ کتنا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ، گاڑی خالی ہے، معلوم ہے بارش ہو رہی ہے، معلوم ہے پریشانیاں ہیں، راستے میں کسی نے ہاتھ دے دیا، پھر بھی بٹھائیں گے نہیں۔ امام کہہ رہے تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، جو میرے چاہنے والوں کا نہیں ہوتا امام بھی پھر اس کا نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے چاہنے والے نہیں ہو تو ہم تمہارے بھی نہیں ہوں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ دوسری صفت نبی کریم کی اور ائمہ معصومین کی، وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان ہوتے۔ تیسری صفت حریص علیکم، حریص علیکم۔ اس میں حریص جو لفظ ہے وہ اردو میں جب آتا ہے تو نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ حریص یعنی حرص کرنے والا، لالچ کرنے والا، لالچ کرنے والا پھر بھی اچھا لگتا ہے، وہ صفت جو ہے موصوف کی وہ بری ہو جاتی ہے۔ نبی لالچ کرتے، کون سی لالچ؟ کیا نبی بھی لالچ کر سکتے؟ ہاں۔ کس بات کی؟ میں نے جسے نبی بنا کے بھیجا، پروردگار کہہ رہا اسے لالچ اس بات کی ہے کہ تمہاری ہدایت ہو جائے، اسے لالچ کسی اور شے کی نہیں ہے، اسے لالچ صرف یہ ہے کہ تمہاری ہدایت ہو جائے، تم برے راستوں پہ نہ جاؤ، تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو، تم راہ راست پہ چلتے رہو۔ نبوت کی ذمہ داری تھی پبلک کو ہدایت کرنا، پبلک کو راہ راست پہ لے آنا، لوگوں کو دیندار بنانا، اور یہی ذمہ داری اماموں کی بھی تھی، یہی ذمہ داری علماء کی بھی ہے۔ علماء کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کی جہنم طے کرتے چلیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ انہیں آخری لمحے تک فرصت اور موقع دیا جائے کہ جب بھی جسے دیندار بننا ہو بن جائے۔ وہ دنیا کا محاورہ ہے جہاں کہا جاتا ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ دنیا کا محاورہ ہے جہاں کہا جاتا ہے آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگے۔ یہ در حسین ہے جہاں آخری شب میں بھی حر کو حر بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کبھی کوئی گلی بند ہے ہی نہیں، یہاں کبھی راستے بند ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حریص علیکم، یہ لالچ کرتے ہیں کس بات کی؟ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ شمر سے روایت ہے، شمر کہتا ہے کہ میں جب آگے بڑھا امام حسین کے گلے پہ خنجر چلانے کے لیے، میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، میں نے سوچا شاید امت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، لیکن جو قریب گیا تو میں نے سنا حسین کے لبوں سے آواز نکل رہی، اے پروردگار اگر اب بھی ہدایت کی طرف آنا چاہیں تو ان کو ہدایت دے دے۔ ہے کسی کے اندر سائے صدر؟ ہے کہیں دنیا کے 56 انچ کے سینے اور ہوتے ہیں، لیکن حقیقی سائے صدر والے یا تو رسول ہیں یا تو اولاد رسول ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ان کا ہدف ہوتا ہے ہدایت دینا، ائمہ معصومین کا ہدف ہدایت، رسول کا ہدف ہدایت، ٹکرانا نہیں۔ اب جتنا کرم رسول اور حلم رسول کی گفتگو سنتے ہیں یہ سب اس لیے ہے تاکہ رسول چاہتے ہیں یہ ہدایت پا جائے۔ ہم لوگ تو اعتراض کر دیتے ہیں رسول کیوں انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے، رسول کیوں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ائمہ معصومین کیوں اپنے پاس بٹھاتے تھے؟ خدا کی قسم وہ زمانہ واٹس ایپ کا نہیں تھا، وہ زمانہ انسٹاگرام فیس بک اور ایکس کا نہیں تھا، ورنہ جو تصویریں جو ویڈیوز ائمہ معصومین کی لگائی جاتی نا ان کے چاہنے والوں کی طرف سے، آج انسان دیکھتا ائمہ معصومین بھی ایسے لوگوں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام ہیں، مولا کے پاس سارے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اس میں ایک بیٹھنے والا ہے شرابی،
مولا چھوڑ دے، آج کوئی مولانا صاحب اور شرابی کو اپنے ساتھ بٹھائیں تو آپ کتنی ویڈیوز بنا کے ڈالیں گے اس کو۔ امام صادق ساتھ میں بیٹھنے والے لوگوں میں ایک شرابی، لوگ باقی کہتے تھے مولا کسے بٹھا رہے ہیں آپ، یہ شراب پینے والا، اسے ہٹا دیجئے ہٹا دیجئے۔ مولا یہی آواز دیتے تھے، شرابی کو بھگا دینا کمال نہیں ہے، اس کی شراب پینے کی صفت کو بھگانا کمال ہے۔ اگر ہم ہی ان کی مدد نہ کریں گے، حریص علیکم، ہمیں لالچ ہے تاکہ ہدایت ہو جائے، ہم مدد نہ کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ یہ شراب پینے والا شراب پیتا تھا، لیکن جب بھی امام کے پاس آئے تو باقاعدہ سیٹ ہو کے آتا تھا، ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جائے شراب پی کے، برش کرے، سونف کھا لے، مثلا ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے، منہ کو خوشبو کر لے، تب امام کے پاس آ کے بیٹھتا تھا تاکہ مولا کو خبر نہ ہو۔ یہ معرفت کی کمی تھی کہ امام کو خبر نہیں ہوگی، لیکن اس نے ایک درس دے دیا ہے، میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی امامت کے پاس جا کے بیٹھنا ہوتا تھا، شرابی ضرور تھا لیکن دہن صاف کر کے آتا تھا، منہ صاف کر کے آتا تھا، گندے منہ کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اب جہاں جہاں بھی آپ تصور کرتے ہیں کہ ائمہ کی موجودگی ہے نا، وہاں پاک دہن کے ساتھ آنا، گندے منہ کے ساتھ نہیں آنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک دن وہ سامنے سے شراب پی کے آ رہا ہے، سامنے سے آ رہا ہے شراب پی کے، ادھر سے امام آ رہے ہیں، آمنا سامنا ہو گیا، کوئی راستہ ادھر ادھر ہے نہیں، گلی ایسی ہے کہ کہیں جا نہیں سکتے، ادھر سے امام ادھر سے وہ۔ اس نے سوچا اب کریں کیا؟ جیسے امام قریب پہنچے، دیوار کی طرف رخ کیا، دکھانے لگا کہ میں اپنا اظہار بند ٹھیک کر رہا ہوں، اظہار بند ٹھیک کروں گا مولا آگے بڑھ جائیں گے، میں اپنے راستے پہ نکل جاؤں گا۔ لیکن اسے پشت پر امام کا ہاتھ محسوس ہوا۔ امام صادق نے ایک جملہ صرف اس سے کہا، دیکھو گناہ بھی کرو تو ہم سے منہ نہ موڑنا، اس لیے کہ اگر ہم سے منہ موڑ لیا تو پھر تمہیں نجات کون دلائے گا؟ اگر ہم سے منہ پھیر لیا تو پھر راہ پہ کون لائے گا؟ تاریخ کہتی ہے اس دن سے اس نے، نجاشی غالباً نام تھا، توبہ کیا، دوبارہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب اس نے شراب چھوڑ دی، امام نے اپنے اصحاب سے کہا، دیکھا شرابی کو بھگا دینا کمال نہیں تھا، اس کی صفت کو چھڑوا دینا ائمہ کا کمال ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی۔ معصومین چاہتے تھے کہ ہمیں ہدایت ملے۔ امام حسن کے سامنے شامی آیا، آپ نے ہر مجلس میں تقریباً سنا ہوگا، آکے اس نے گالیاں دی، گالیاں دے کے خاموش ہو گیا۔ امام اگر ہم جیسے ہوتے تو جواب دینے لگتے، لیکن امام نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو اسے جواب نہیں دینا تھا، امام کو اس کی خباثت کو باہر نکالنا تھا۔ امام نے اس سے کہا گھر نہ ہو گھر دے دیں، لباس نہ ہو لباس دے دیں، مکان نہ ہو مکان دے دیں۔ مولا ہمارا تو طریقہ یہ ہے، ہمیں اگر کوئی ایک گالی دے تو ہم پلٹ کے 10 گالیاں دیتے ہیں، اس کو ہم 10 گنا دیتے ہیں۔ مولا آپ کے اندر یہ صفت کیوں آئی؟ امام آواز دے گے، اس لیے کہ تم لڑنا چاہتے ہو، ہم اسے راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، ہم اسے سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ حریص علیکم، اس ہدایت کے لیے۔ تو جب ہدایت ابتدا سے شروع ہوئی اور سارے ائمہ اور معصومین کا ہدف تھا ہدایت، تو کیا آج مجلسوں کا ہدف ہدایت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آج جلوسوں کا ہدف ہدایت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آج ہمارے پروگرام کا ہدف ہدایت نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نا کہ مجھے جس موضوع پہ آنا ہے، ہدایت ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہوتی ہے ہدایت۔ اچھا میں اس ٹائپ کا بھی نہیں ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اب مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، جلوس کا کوئی فائدہ نہیں، علم کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، وہاں جانا بیٹھنا بیکار ہے، لوگوں کے کردار ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ بھائی تمہیں لگ رہا ہے فرق نہیں آ رہا، 6 مہینے مجلس جانا چھوڑ دو، تمہیں خود پتا چلے گا گناہوں کے دلدل میں کیسے دھس گئے ہو۔ فائدہ ہوتا ہے، ہر انسان حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتا، ہر انسان مسلم ابن اوسجہ نہیں بن سکتا۔ ان مجلسوں کے کرنے کا فائدہ ہے، ان عزاداریوں میں جانے کا فائدہ ہے، ان جلوسوں میں جانے کا فائدہ ہے۔ اگر پورا فائدہ نہیں بھی ملتا ہے تو جو مل رہا ہے وہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرا استاد آقا محسن قرآتی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
انہوں نے ایک داستان بیان کی، دیکھیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اتنی مجلسیں ہو گئیں ہمارے کردار نہیں بن رہے ہیں، جو کہتے ہیں اتنی مجالس بڑھ گئی جلوس زیادہ ہو گئے، ہم وہیں کی وہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی کوئی کا جملہ استعمال نہ کرے، کوئی کا لفظ استعمال نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہ تصویریں کیوں نکلوائی جاتی؟ یہ ظالم ڈر کیوں رہا ہے؟ اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہ پرتیبند کیوں لگائے جاتے، یہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی؟ آغا محسن قرائتی نے ایک مثال عرض کی، میں مثال ان سارے لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم سلمان نہیں بن رہے ہیں تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ابو ذر نہیں بن رہے ہیں تو مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب ٹاپ کلاس کے ہو جائیں، سب کی اپنی اپنی ظرفیت ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی توفیقات ہوتی ہیں۔ آغا محسن قرائتی نے کہا کہ وہاں امریکہ میں کسی گاؤں میں، اب انہوں نے جو مثال عرض کی ہے حقیقت ہے یا صرف موضوع سے قریب کرنے کے لیے، کسی گاؤں میں ایک دادا اور پوتا رہتے تھے، دادا پوتا ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ادھر کئی مجلسوں میں ایسا ہو رہا ہے، کبھی پنکھے لگتے ہیں، کبھی چڑیا آ جاتی ہے اور سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں ادھر، اور یہ فطرت ہے، میں بھی نیچے ہوتا تو میں بھی ادھر دیکھتا، یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان دیکھنے لگتا ہے ادھر۔ میں ابھی ایک جگہ شب بیداری کی مجلس پڑھ رہا تھا تو ایسے ہی شامیانہ تھا، اندر ایک چڑیا آ گئی، اب ادھر ادھر دوڑ رہی، سب اوپر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اب کمال سمجھیے کہ اگر ذہن تھوڑا سا بھٹک جائے ایک چڑیا کی وجہ سے تو مجلس پڑھنا اتنا مشکل ہے۔ دربار یزید میں سید سجاد نے کس شہامت کے ساتھ خطبہ دیا ہوگا کہ ہر طرف سے لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں، پھر بھی یزید کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دیہات میں ہے، دادا ہے، پوتا ہے، ندی ساتھ میں بہ رہی، دادا نے ایک دن اپنے پوتے سے کہا کہ یہ دیکھو بالٹی رکھی ہے، اس میں کوئلہ ہے، کوئلے کو زمین پہ پھینکو، جاؤ اس بالٹی میں پانی بھر کے لے آؤ۔ پوتے نے دادا کی طرف دیکھا، دادا 60 سال کے تو پہلے ہی آپ ہو چکے ہیں، یہ پوری سوراخ ہے، اس میں اتنا ہول ہے، کوئلہ رکھا جا سکتا ہے، پانی تھوڑی آئے گا اس میں، پورے میں تو سوراخ ہے۔ جیسے بہت سے آج کل ڈسٹ بن آتی ہیں نا، ایسے کپڑے رکھنے والے جو ہے بالٹیاں، پورا سوراخ ہوتا ہے، اس میں کہاں پانی آئے گا؟ دادا نے کہا جاؤ تو کوئلہ پلٹو، پانی لے آؤ۔ اچھا فرما بردار پوتا تھا، چلا گیا دوڑ کے ندی سے پانی بھر کے دوڑتا ہوا آیا، یہاں آیا پانی ختم، اس میں سوراخ ہے، پانی تو آئے گا نہیں۔ دادا پانی نہیں آیا، کہا جاؤ پھر سے بھر کے لاؤ۔ ارے دادا پانی نہیں آئے گا، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر گیا فرما بردار پوتا، پانی بھرا لے کے آیا، دادا پانی نہیں آیا نا، اس میں پانی رکے گا ہی نہیں، کہا جاؤ تیسری بار، دادا بس آخری بار جا رہے ہیں۔ اچھا پوتا بھی فرما بردار تھا، آج کے بیٹے پہلی بار میں نہیں سنتے، یہ پوتا ہے سن رہا ہے، اور جبکہ معلوم ہے اس میں پانی نہیں آئے گا۔ گیا پانی بھرا، تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، دادا کے پاس پہنچا، دادا دیکھ لیا اس میں پانی نہیں آیا، میں نے پہلے کہا تھا جس میں سوراخ ہو پانی نہیں آتا۔ دادا نے کہا پانی تو نہیں آیا، لیکن غور سے بالٹی کو دیکھو کچھ فرق ہوا، کوئی فرق آیا؟ اب جو پوتے نے دیکھا کہا ہاں دادا ایک فرق آیا ہے، جو اس کے اندر کوئلے کی سیاہی تھی، پانی بھرتے بھرتے سیاہی ختم ہو گئی، بس وہی مرحلہ ہے۔ اگر پورا فائدہ نہ بھی ہوگا فرش اعضا کا تو جو سینے میں حسد کی سیاہی، غرور کی سیاہی، کمنڈ کی سیاہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ختم ہوتی ہے سیاہی، جو عام پبلک کے ساتھ ایک فرش پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں نا، آفس میں وہ الگ بیٹھیں گے، آپ کو دور بٹھائیں گے سامنے، فرش اعضا پہ آ کے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ساتھ میں بیٹھیں۔ کہیں تو یہ غرور ختم ہو رہا ہے، کہیں تو یہ تکبر پائمال ہو رہا ہے، یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ فائدہ ہے اس لیے کہ فرش اعضا منسوب ان سے ہے جو حریص علیکم، جن کی لالچ یہ تھی کہ پبلک کو ہدایت مل جائے، اور اس ہدایت کے لیے اس فرش اعضا کو قائم کیا گیا ہے۔ لیکن ایک طرف ان کا کمال
اور ایک طرف ظالم طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ اس کمال کو ہم سے چھین لیا جائے، جو چاہتی ہیں کہ اس کمال کو ہم سے سلب کر لیں. وہ نہیں چاہتی کہ ذکر حسین ہو، وہ نہیں چاہتی کہ ذکر اہل بیت ہو، وہ نہیں چاہتی کہ ذکر امام حسن مجتبی ہو. ان کے حلم کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کے حلم کو بیان کیا جائے گا تو پھر دشمن کا چہرہ بھی آشکار ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طریقے سے چلیں، اور یہ ایک بڑی جنگ ہے. ادھر میں نے کئی مجلسوں میں عرض کیا ہے، آپ کے سامنے بھی اسی کو عرض کرنا، پھر مصائب کی طرف آگے بڑھوں گا. سارے جوانوں کے لیے چونکہ بہترین مجمع ہے، سمجھنے والا، سننے والا اور ان چیزوں کو جا کے سرچ کرنے والا. آپ جا کے دیکھیے گا، جنگ چل رہی ہے، علی گڑھ AMU یا آپ کا ہال. آپ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ جنگ میں مبتلا نہیں ہیں. جنگ صرف انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ نہیں ہوئی، جنگ صرف اسرائیل اور ایران میں نہیں ہوئی، جنگ صرف رشیا اور یوکرین میں نہیں چل رہی ہے، جنگ صرف آرمینیا آذربائیجان کی نہیں ہے، جنگ صرف چائنا تائیوان کی نہیں ہے، ٹینشن صرف نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا نہیں ہے، ٹینشن صرف ایتھیوپیا اور ایریٹریا میں نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ہر گاؤں میں ہے، ہر محلے میں ہے، ہر گھر میں ہے. اس جنگ میں اور اس جنگ میں ایک بڑا فرق ہے. اس جنگ میں جسموں کو مارا جاتا ہے، اس جنگ میں فکروں کو مارا جاتا ہے. ہماری فکر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ شناختی جنگ، تفکراتی جنگ. آیت اللہ سیستانی کا پرسوں کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جوانوں خاص طور سے دیکھو، جنگ شناختی میں تم گرفتار نہ ہو، تمہیں اس جنگ کو جیتنا ہے، اس لیے کہ تم فرش عزا سے جڑے ہوئے ہو. کیا ہے یہ جنگ؟ انگلش میں جائیں آپ سرچ کریں، کوگنیٹو وارفیئر اسے کہا جاتا ہے، اور بالکل پیور ہندی میں اسے کہتے ہیں سنگیاناتمک یدھ. جائیں دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے. اس میں ہمیں کوئی گولی نہیں مارے گا، اس میں ہمیں کوئی آ کے چاقو نہیں مارے گا، اس میں ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کیا جائے گا. کیسے؟ ہم ساری میڈیا اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. تم وہ دیکھو جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، تم وہ سوچو جو ہم سوچوانا چاہتے ہیں تم کو، تم ادھر جاؤ جدھر ہم لے جانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں لے جائیں گے. جسم تمہارا ہوگا، فکر ہماری ہوگی، باڈی تمہاری ہوگی، ہم اپنے راستوں پہ لے جائیں گے. اور دنیا نے کیا یہی. سارے چینل جو خریدے جاتے ہیں صرف اس لیے، اگر کوئی ایک چینل خلاف بول رہا ہے تو اس کا بھی 51% شیئر خرید لو، وہ بھی اپنا ہو جائے. دیکھا نا ہم نے تاریخ میں کیوں خریدا؟ تاکہ سارے چینل وہ بولیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے خلاف دیکھو نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی ایران اسرائیل کی جنگ چلی نا، جنگ ہوئی 12 دن چلی. جو لوگ فرش عزا سے جڑے نہیں تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے ختم ہو گئی جنگ، ختم ہو گئی جنگ، کمانڈر مار دیے گئے، لوگ شہید کر دیے گئے، اب یہ کیا اٹھ پائیں گے، اب یہ کیا چل پائیں گے. جنگ شناختی کے نتیجے میں وہ قومیں ہار گئیں، لیکن فرش عزا سے جڑی ہوئی قوم ہر دن مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی تھی. اس لیے کہ جب حسین کی شہادت کے بعد یہ کاروان نہ رکا تو کسی کمانڈر کی شہادت کے بعد یہ کاروان نہ رکے گا. آپ بتائیں کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اب قوم مٹ جائے گی؟ 12 دن جنگ ہوئی، کبھی آیا؟ روز مطمئن رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے جڑے ہیں. اگر اہل بیت سے جڑے رہیں گے تو دنیا کی ہر تفکراتی جنگ پہ غلبہ پا لیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اور یہ جنگ صرف آج نہیں ہو رہی، آج تو وہ اے آئی کے تھرو اپڈیٹ ہو چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو یا آ کے میڈیا اور یہ اپڈیٹ ہوئی ہے. یہ جنگ بنی امیہ نے پہلے لڑی تھی، چونکہ فضائل نبی کریم اور فضائل امام حسن مجتبی بھی عرض کرنے. نبی کریم اپنے خلق سے لوہا منوایا، امام حسن اپنے کردار سے لوہا منوایا، اور ان دونوں کے خلاف بنی امیہ نے بڑی سازشیں رچی ہیں، بڑی سازشیں رچی ہیں. کیا کریں؟ تاکہ پبلک رسول کے پاس نہ جائے،
کیا کریں تاکہ لوگ امام حسن کو ماننا چھوڑ دیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں امام حسن کو کیسے کیسے ٹارگٹ کیا گیا ہے، امام حسن کے سلسلے میں روایتیں جعل کی گئیں۔ کسی نے آ کے کہا حاکم شام حسن نے 50 شادیاں کی ہیں، 50 شادیاں، کیوں؟ تاکہ نعوذ باللہ ان کو ثابت کیا جائے کہ یہ کثیر الازدواج ہیں، یہ زیادہ شادی کرنے والے۔ اور یہاں ہمارے یہاں 1 سے 2 کوئی کر لیتا ہے، ہندوستان میں تو کیسا نیگیٹو ہمارے دماغ میں آتا ہے، بتاؤ دوسری شادی کر لی۔ اگر کسی کے لیے 50 شادیوں کی روایت ہو جائے، حاکم شام نے ایک تھیلی دے دی، راوی بیٹھا ہوا تو اس نے دیکھا اچھا 50 شادیوں پہ ایک تھیلی، اگلے دن وہ آ گیا، میں نے دیکھا ہے حسن نے 125 شادیاں کی ہیں، یہ روایت ہے، لفاظی نہیں ہے۔ 2 تھیلی اسے مل گئی، یہاں تک کہ راوی بڑھاتے رہے 350 شادیوں تک امام حسن کے لیے گڑھ دی گئی۔ بنی امیہ کی روایتیں کہ حسن نے 350 شادیاں کی، کیوں؟ تاکہ ان کی عظمت کو کم کیا جا سکے، تاکہ لوگ انہیں یاد نہ کریں۔ اے حاکم شام، تو نے حسن کی عظمت کم کرنا چاہیے، آج آ کے دیکھ لے بیت الصلاۃ میں حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تیرے ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ میں وجہ عرض کروں گا۔ جب سارے راوی ان کے، ساری کتابیں ان کی، تو کیسے ہم تک پہنچا؟ ابھی میں عرض کروں گا۔ جب امام حسن کے لیے صلح کے سلسلے میں بھی جتنی روایتیں گڑھی گئیں، ساری روایتیں جو امام حسن کو ایسا ثابت کر رہی تھی کہ نعوذ باللہ یہ ذات کمزور ہیں، ڈر کے صلح کر لی، استغفر اللہ، اور یہ صلح پسند تھے اور امام حسین قیام کرنے والے تھے، یہ سب روایات جعلی جو بنی امیہ کی فیکٹری سے نکل رہی ہے، اور وہ سب جنگ تفکراتی تھی۔ کیا ہے؟ لوگوں کا دماغ ایسا بنا دو کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دے۔ دیکھیں مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ شیعہ بھی موجود ہوں گے، اہل سنت بھی موجود ہوں گے۔ میں ان سے سوال کر رہا ہوں، جنگ تفکراتی کیسے لڑی جاتی ہے؟ دور کر دیا جائے آپ کو اصل ہدف سے دور کر دیا جائے۔ پچھلے 200 سال سے لگاتار آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس آنا چاہے تو اسے کیوں منع کیا جاتا تھا اور کیسے؟ ان کے پاس جانا نہیں ہے، تھوک کے دیتے ہیں، کہتے تھے یا نہیں؟ بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، یہی کہتے تھے نا، ان کے پاس جاؤ نہیں، کیوں؟ ان کے پاس جاؤ گے تو پانی تھوک کے پلائیں گے، ان کے پاس جاؤ گے کھانے میں یہ تھوک دیں گے، یہی ہوتا تھا۔ یہ تھی کیا؟ ہم سمجھ نہیں رہے تھے، یہ ہے جنگ تفکراتی۔ ٹینشن دوستی سے ہے، اگر پاس بیٹھیں گے تو اتحاد بین المسلمین سامنے آئے گا، اور دشمنان مسلمین کبھی اتحاد کی باتوں کو کر بھی نہیں سکتے۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ آپس میں بیٹھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے اندر تبدیلی آئے گی، ان کے اندر چینجنگ آئے گی، یہ بدل جائیں گے، اس سے اچھا ہے ان کو ان کے پاس جانے بھی نہ دو۔ اسے کہتے ہیں جنگ تفکراتی۔ لیکن جو جنگ پچھلے 200 سال سے ایک قوم کے خلاف لڑی گئی کہ یہ تھوک کے دیتے ہیں، نتیجہ وہی ہوا کہ آج وہی الزام خود اپنے اوپر آ گیا۔ آیا کہ نہیں؟ اب پوری قوم مسلمان کے اوپر آیا نہیں؟ کتنی ویڈیوز نکالی تھوک کے دے رہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا ہے، اگر کسی مظلوم کو ستاؤ گے تو پلٹ کے ایک دن نتیجہ دیکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ جنگ تفکراتی جہاں آپ کی سوچ کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، ہماری فکر کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے۔ تم وہ سوچو جو ہم چاہتے ہیں، تم وہ دیکھو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو روایتیں جعل کی جاتی تھی، جو روایتیں گڑھی جاتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو سو کے مرضی پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں۔ کون ہے؟ کس نے رضا پروردگار کا سودا کیا شب ہجرت؟ بول سکتے ہیں یہ تو یونیورسٹی ہے، مولا علی نے کیا نا۔ حاکم شام نے بلایا راوی کو، سمورہ ابن جندب راوی ہے، ادھر آؤ، اس روایت کو لکھ دو، امام علی کے لیے نہیں ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ 1 لاکھ دیں گے، 1 لاکھ درہم۔ اس نے کہا نہیں یہ امام علی کے لیے۔ 2 لاکھ درہم، میں نہیں لکھوں گا۔ 3 نہیں لکھوں گا۔ 4 لاکھ آپ ضد کر رہے ہیں تو لائیے لکھ دیں گے۔
4,00,000 درہم پہ ڈیل ہوئی. اس آیت کو لکھ دیا گیا ابن ملجم کی شان میں. اے سمورا 1400 سال پہلے تو نے ابن ملجم کی شان میں لکھا تھا. آج بیت الصلاۃ میں پوچھتا ہوں کس کی شان میں ہے؟ سب کہہ رہے ہیں امام علی کی شان میں. یہ ان کی جنگ تفکر آتی تھی جو چاہتے تھے کہ پوری طریقے سے اہل بیت کو ختم کر دیا جائے، اور صرف امام حسن نہیں، نبی کریم کے سلسلے میں بھی اتنی کوششیں کی گئی. کوئی امت مسلمہ خوش نہ ہو کہ اہل بیت کے خلاف صرف عمل تھا. نبی کریم کے سلسلے میں یہ جنگ تفکراتی اور کوگنیٹو وارفیئر ایسا چل رہا تھا کہ لوگ وہی سوچیں جو ہم چاہتے ہیں. جو بنی امیہ چاہتے ہیں وہ سوچو، جو بنی امیہ چاہتے ہیں وہ دیکھو، ہمارے حساب سے چلو. اس کے لیے انہوں نے نبی کو بھی ٹارگٹ کیا. مغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ، روایت ہے تاریخ ابن عساکر یعنی تاریخ دمشق ابن عساکر، اس میں روایت موجود ہے. عالم مذہب عامہ ہے، جائیں اس میں روایت کو پڑھیں. وہ کہتا ہے مغیرہ کا بیٹا کہہ رہا ہے مطرف کہ ایک دن میرا باپ بڑا پریشان ہے. مغیرہ ہے دشمن اہل بیت، حد درجہ دشمن اہل بیت، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے میں نے دیکھا پریشان حال آیا اور بہت گھبرایا ہوا، بہت غصے میں. میں نے کہا ابا کیا ہوا، غصے میں کیوں ہیں؟ بابا ہوا کیا؟ کہا کہ حاکم شام تو پوری طریقے سے کافر بننے پہ تل گیا ہے. یہ تاریخ ابن عساکر کے جملے ہیں. بیٹے نے کہا ہوا کیا ہے وجہ؟ کہا ارے آج میں گیا تھا حاکم شام کے پاس تو حاکم شام نے کہا مغیرہ ادھر آؤ، اذان سنو اذان. میں نے کہا اذان میں کیا ہے؟ کہا سنو تو. ادھر سے کہا اللہ اکبر. میں نے کہا ہاں اللہ اکبر ہے. کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. میں نے کہا ہم بھی گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے. کہا آگے سنو. مغیرہ سے حاکم شام نے کہا آگے سنو. مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. حاکم شام نے کہا سنا کچھ سنا؟ کہا ہاں یہ تو ہم دیتے ہی ہیں. کہا نہیں تم سمجھ نہیں پائے، بنی تیم والے آئے، بنی عدی والے آئے، قبیلوں والے آئے، سردار بنے، حاکم بنے، کسی کا نام اذان میں نہیں ہے. لیکن اس بنی ہاشم کی فرد نے اپنا نام اذان میں ڈلوا لیا. قیامت تک اذان ہوگی تو نام محمد چلے گا. جو تاریخ کا جملہ اس نے کہا واللہ الا دفنن دفنا، خدا کی قسم حاکم شام سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ نام محمد کو دفن نہ کر دے. یعنی ارادہ تھا نام محمد کو دفن کرنے کا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نام حاکم شام تو دفن ہو گیا، محمد کل بھی اذان میں تھا، محمد آج بھی اذان میں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ پوری طریقے سے ختم کرنے کی سازشیں تھی اور ہر جوان کے لیے ضروری اس سازش کو سمجھے. کل طریقے آسان تھے، آج تو جتنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے سب گرفتار ہیں اس میں. کچھ دنوں پہلے ایک تصویر چلی تھی، ایک مولانا صاحب گرفتار ہو گئے ایران میں، چلی تھی نا. 17 سال سے ایک جگہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہ موساد کے جاسوس نکلے، ان کو پکڑ لیا گیا. سارے جوانوں نے فارورڈ کرنا شروع کیا، سب نے اپنا شریف فریضہ سمجھ کے کہ اس کو فارورڈ کر دو ورنہ جو ہے قبر میں یہی سوال ہوگا کہ تم نے فارورڈ کیوں نہیں کیا. سب نے فارورڈ کیا. اور بات جب مولوی کی ہوتی ہے تو اور مزہ آتا ہے، چلو کوئی تو پکڑا گیا، یہی ہوتا ہے نا. سب نے فارورڈ. بعد میں پتا چلا اے آئی کے تھرو بنائی گئی تصویر تھی. اب جس کو آپ فارورڈ کر چکے ہیں، آگے جو چین جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگے جو چین جا رہی ہے یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر میسج فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر میسج آگے بھیجنے کے لیے نہیں ہوتا. جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو کس فیکٹری سے آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن فیکٹریاں اسے لانچ کر رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن افراد اسے لانچ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جو اے آئی کی جنگ چل رہی ہے نا، اس میں سب سے بڑی چیز ہے انویسٹمنٹ. آپ کو برباد کرنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمارے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہے. ہر چیز میں گمراہ نہ ہو جائے. صورت دیکھ کے بہک نہ جائیے، بلکہ چشم بصیرت سے دیکھے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن جب دل و دماغ کی آنکھ کھلتی ہے نا تو یہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی.
اے آئی کی جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے اس آنکھ پہ بھروسہ نہیں کیجئے، بلکہ اس آنکھ پہ بھروسہ کیجئے، دماغ کی آنکھ پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ جنگ وہ ہے جسے تبھی جیتا جا سکتا ہے۔ ہم سب بہت آسانی کے ساتھ اسے بھیجنے لگتے، فارورڈ کرنے لگتے، انویسٹمنٹ ہو رہا ہے آپ کے اوپر، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ حق کو حق ہی سے لڑایا جاتا ہے۔ حق کے سامنے باطل لانچ نہیں کیا جاتا، حق کے سامنے باطل لانچ نہیں کیا جاتا۔ بس اسی طریقے سے تھوڑی دیر اور سن لیجئے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں 20 منٹ اور۔ حق کے سامنے حق لانچ کیا جاتا ہے، باطل نہیں۔ مسجد میں، مدینے میں پہلی مسجد بنی، مسجد کون سی؟ مدینے کے باہر جو لوگ حج عمرے پہ گئے مدینے سے ذرا فاصلے پہ، مسجد قباء پہلی مسجد، بڑی پبلک آنے لگی مسجد کی طرف، مومنین سب مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جو منافقین تھے انہیں کھلا، سینٹر ہو گیا، یہ اس کو مرکزیت مل گئی، اس کی مرکزیت کو توڑنا ہے۔ کریں کیا؟ مسجد قباء کے مقابلے پہ ایک مسجد لانچ کی گئی جس کا نام قرآن کریم نے مسجد ضرار رکھا۔ جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ مسجد قباء کے اچھا مسجد کے مقابلے میں مندر بنا دیتے، مندر بنا کے فائدہ کیا؟ چرچ بنا کے فائدہ کیا؟ مسجد کے مقابلے پہ مسجد بنائی جائے تاکہ پبلک بہکے۔ مسجد بن گئی، وہ لوگ آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ چلیے ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیجئے۔ کیوں؟ تاکہ ایک بار اگر نبی نماز پڑھا دے تو ان کی مشروعیت ثابت ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہم علماء، میں تو طالب علم ہوں، جو صنف کے لوگ ہیں علماء، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ آ کے آپ کو بلا کے لے جا رہے ہیں پہلے دیکھیے ان کا ارادہ کیا ہے، پہلے دیکھیے ان کی نیت کیا ہے۔ کبھی کبھی بلا کے اپنی مشروعیت ثابت کرائی جاتی ہے تاکہ ہم کہہ سکیں مولانا صاحب آئے، فوٹو کھینچ کے بڑی بڑی لگا دیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ رسول نے کہا میں جا رہا ہوں جنگ تبوک، واپس آؤں گا پھر دیکھوں گا۔ جنگ تبوک سے واپس آئے، پھر وہ لوگ آ گئے، یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھا دیجیے۔ جبرائیل نازل ہوا، یا رسول اللہ ہرگز جائیے گا نہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد ضرار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفرن و تفریقن بین المؤمنین، ہر وہ چیز جو مومنین کے درمیان اختلاف ایجاد کرنے کے لیے قائم کی جائے، وہ صورت میں چاہے جیسی کیوں نہ ہو، وہ ضرار ہوتی ہے، حق والی نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو دیکھ لیں، ہم کو پسند نہیں ہے، ان کا جلوس بڑا اچھا چل رہا ہے، ایک جلوس ہم بھی لانچ کریں گے اسی ٹائم۔ ہم کو پسند نہیں ہے، ان کا پروگرام بڑا اچھا ہو رہا ہے، ایک پروگرام لانچ کریں گے اسی وقت۔ ہم کو پسند نہیں ہے، ان کا امام باڑہ بڑا آگے چلا گیا، اسی ہدف کے تحت ان کے امام باڑے کی مرکزیت چھینیں گے۔ ہمیں پسند نہیں ہے یہ انجمن آگے جا رہی ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہم ایک اور قائم کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو چیز تفریقاً بین المؤمنین ہے وہ ضرار ہوتی ہے، حق والی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ضرار ہوتی ہے، حق والی نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوا؟ نبی سے یہ کہا گیا نہ صرف یہ کہ آپ نماز نہ پڑھائیے، آپ لے جائیے بلڈوزر لے جا کے گرا دیجئے۔ اب اس زمانے میں بلڈوزر نہیں تھا، مطلب آپ جائیے اور اس مسجد کو برابر کر دیجئے۔ رسول گئے اور خود اور اصحاب کے ساتھ اس پوری مسجد کو برابر کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی مرکز اسی کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت اور مومنین میں اتحاد کے لیے بنایا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ پوری سازش ہے، جہاں انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، آج بھی خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں ڈی سینٹرلائز کیا جا سکے۔ عالم دین کے مقابلے پہ کوئی جاہل کو تھوڑی بٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کے مقابلے پہ ایسا عالم دین لائیں گے جو اپنا ہو، ایسا لائیں گے جو میرا ہو۔ یہ کیوں؟ تاکہ مرکزیت ختم کی جائے۔ اس جنگ سے ہم کب آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جب ہماری یہ دل کی آنکھ اور ذہن کی آنکھ کھلی رہے۔ یہ سر کی آنکھ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن دل کی آنکھ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بنی امیہ نے اتنی سازشیں رچی، بہت سی اور چیزیں میں سوچ کے آیا تھا لیکن بس آ رہا ہوں مصائب کی طرف۔ بنی امیہ نے اتنی سازشیں رچی تاکہ ان کو کاگنائٹو وارفیئر کے تھرو کمزور کیا جا سکے۔ اب آپ سمجھیں،
کربلا میں امام حسین جناب زینب اور سید سجاد کو لے کے کیوں گئے لے کے؟ اس لیے کہ جنگ صرف ایک دن کی جنگ نہیں تھی، تیر و تلوار کی جنگ 10 محرم کو تھی، نیزہ بھالا کی جنگ 10 محرم کو تھی، جنگ شناختی 10 محرم کے بعد شروع ہوگی، جنگ تفکراتی 10 محرم کے بعد اسٹارٹ ہوگی۔ اگر جنگ تفکراتی کے لیے امام راوی لے کے نہ جائیں تو ظالم کا راوی کہہ سکتا ہے کہ کربلا میں ان لوگوں نے فرات میں چھلانگ لگا دی اور وہیں شہید ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام نے آواز دیا کہ دربار تمہارا ہوگا، راوی ہمارا ہوگا، افراد تمہارے ہوں گے، روایت ہماری ہوگی۔ ہم زینب و سید سجاد کو لے کے اس لیے جا رہے ہیں کہ تمہاری حکومت اگر 800 سال بھی چلے گی تو سید سجاد کا ایک خطبہ تمہاری حکومت پہ بھاری ہو جائے گا، پھر رسول بھی سمجھ میں آئیں گے، امام حسن بھی سمجھ میں آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اگر آج ہم لوگ امام حسن کی مظلومیت کا مصائب پڑھ رہے ہیں، اگر آج رسول کا تابوت اٹھانے آئیں تو اس میں کربلا کا وہ کردار ہے جہاں اس جنگ تفکراتی کو کاؤنٹر کیا گیا۔ ائمہ معصومین امام حسین پوری ایک پلاننگ کے تحت آئے تھے کربلا۔ امام باقر کا ورنہ آپ دیکھیں، امام باقر کربلا میں موجود ہیں، کربلا سے لے کے مدینے تک امام باقر سے آپ نے کتنی روایتیں سنی، کتنی روایتیں امام باقر سے سنی؟ سر ہلا رہے ہیں لوگ، ایک روایت بھی نہیں سنی۔ ایک روایت ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو پڑھوں گا، لیکن سامنے سے ایک روایت بھی نہیں سنی ہم نے۔ اے مولا حسین، پھر امام باقر کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ امام آواز دیں گے میں ایسے راوی کو لے کے جا رہا ہوں جو اگلے 53 سال تک آنکھوں دیکھی کربلا بیان کرے گا، تاکہ ان کی جنگ تفکراتی کو کاؤنٹر کیا جا سکے، تاکہ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں میڈیا وار ہم اسے کاؤنٹر کر سکیں۔ ورنہ دنیا ثابت کر دیتی کہ امام حسن نعوذ باللہ اچھے انسان نہیں تھے، یہ ثابت کر دیتے کہ رسول آئے تھے تو اقتدار چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، لیکن جناب زینب اور سید سجاد نے ان کی تمام فکروں کو زمین پہ ملا دیا، اور آج بھی تذکرہ رسول ہو رہا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں مصائب رسول سننے کے لیے، مصائب امام حسن مجتبیٰ سننے کے لیے۔ مصائب پیغمبر ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ رسول کی آخر مصیبت ہے کیا؟ نبی خود آواز دیتے ہیں جتنی مصیبتیں کل انبیاء نے برداشت کی ہیں اس سے زیادہ مصیبت محمد نے اکیلے برداشت کی۔ یہ مصیبت کم ہے کہ لوگ آ کے آپ کو جادوگر کہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے آ کے لگ جائیں اور پتھر مارے، یہ مصیبت کم ہے؟ یہ مصیبت کم ہے نبی کریم کی کہ ان کے اوپر اوجڑیاں پھینکی جائیں؟ لیکن وہ حریص علیکم ایسا تھا کہ وہ چاہتا تھا مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جائے، لیکن میں لوگوں کی ہدایت کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کل پتھر مارنے والے اتنا بدل گئے کہ اب رسول وضو کر رہے ہیں تو لوگ وضو کا پانی لے کے اپنے منہ پہ مل رہے ہیں۔ یہ رسول کی اس استقامت کا نتیجہ تھا جو رسول نے راہ حق میں برداشت کیا، یہاں تک کہ مصیبت برداشت کرتے کرتے وہ دن بھی آیا جب نبی کریم ہیں آپ کا سر پہلے امام علی کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں علی میرا آخری دن ہے، اے علی میرے آخری اوقات ہیں، اے علی میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام حسن امام حسین آگے بڑھے، رسول کے کلیجے سے لپٹ گئے، اے نانا کیا ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اے نانا کیا ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے؟ اے نانا آپ کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، آپ کے ساتھ ہر میدان پہ گئے ہیں۔ روایت کہتی ہے رسول نے آنکھیں کھولی، اے علی حسن اور حسین کو مجھ سے جدا کر دو، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسن اور حسین کو جدا کیا گیا، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا حسن اے مولا حسین۔ بابا نے ہٹایا لیکن پیار ہی سے تو ہٹایا ہوگا، تازیانے تو نہیں مارے، تماچے تو نہیں لگائے، لیکن آئے رے سکینہ جب قبر حسین، جب لاش حسین سے ہٹایا جا رہا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے، اجرکم اللہ۔ ذرا دیر نہ گزری، رسول نے کہا علی میری فاطمہ کہاں ہیں؟ جناب زہرا آ گئی، جناب زہرا نے رسول کے سر کو اب اپنے زانوں پہ رکھا،
اتنے میں دروازے پہ کوئی سائل آ گیا، دق الباب ہوا۔ جناب زہرا نے کہا سائل واپس چلا جا، میں جانتی ہوں کہ تجھے یقین ہے اس در سے ضرور ملے گا، لیکن آج واپس چلا جا۔ اس نے پھر دق الباب کیا، جناب زہرا کہہ رہی واپس چلا جا۔ جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا نا، جناب زہرا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، ہائے ایک سائل آیا ہے، میں مدد نہیں کر سکتی۔ اشک رخسار مبارک نبی پہ گرے، نبی نے آنکھیں کھول دی۔ زہرا میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ اے زہرا تم ابھی نہ رو، تمہیں بہت رونا ہے۔ اے زہرا تمہیں بہت گریا کرنا ہے۔ بابا کوئی سائل ہے جو آیا ہے بار بار سوال کر رہا، میں کہہ رہی ہوں پلٹ جا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ زہرا یہ تمہارے در کا امتیاز ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت نہیں آتا، زہرا اجازت دے دو۔ ہائے زہرا کے کانوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، ملک الموت بھی بغیر اجازت نہیں آتا، اسی لیے جب آواز سنی ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے، یہی کہا جس در پہ فرشتہ بھی بغیر اجازت نہیں۔ اجرکم اللہ، نبی کی شہادت ہو گئی۔ اچھا آپ کے ہاں جتنے بھی پروفیسر پہلے رہے ہوں گے، کتنوں کا انتقال ہوا ہوگا، کتنے علماء کا انتقال ہوا ہوگا۔ جب تشییع جنازہ ہوتی ہے تو کتنے لوگ آتے ہیں؟ مجمع رہتا ہے نا، ہر انسان آ جاتا ہے، 100 200 400 تو مجمع رہتا ہے۔ جو رحمت للعالمین ہے اس کا جنازہ صرف 7 یا 9 افراد میں۔ کیا یہ مصیبت نہیں ہے؟ 7 یا 9 افراد میں نبی کا جنازہ اٹھایا گیا، لے جا کے نبی کو دفن کر دیا۔ لیکن میں پھر بھی ہاتھوں کو جوڑوں گا، یا رسول اللہ کم سے کم 7 یا 9 افراد تو رہے۔ جنازہ دفن ہو گیا، کسی نے جنازے پہ تیر تو نہیں چلایا، لیکن آپ کے نواسے کا جنازہ۔ امام حسن کی مصیبتوں میں کہتے ہیں جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے تشت میں، جناب زینب بے چین ہو گئی۔ امام حسن نے کہا بہن زینب ابھی نہ رو، ابھی تمہیں کوفہ و شام میں گریا کرنا ہے، ابھی تمہیں کربلا میں گریا کرنا ہے۔ شہادت امام حسن ہو گئی، طب کے وصیت جنازہ لے کے چلے۔ جناب شیخ مفید کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، جنازہ لے کے چلے، روضہ رسول کے قریب پہنچے، وہ آ گئی، اس نے حکم دیا دیکھو یہاں دفن نہ ہونے دیں گے، یہاں دفن نہ ہونے دیں گے، یہاں تک کہ تیر چلائے گئے۔ کسی کے جنازے پہ تیر چلتے دیکھا ہے؟ ہائے حسن کا جنازہ 70 تیر پیوست ہوئے۔ شیخ مفید کہتے کتنے تیر؟ 70 تیر پیوست ہوئے۔ لیکن پھر ایک عجیب جملہ جناب شیخ مفید نے کہا ہے، کہا 70 تیر پیوست ہوئے لیکن حسن کا جنازہ تابوت میں تھا۔ 70 تیر میں اکثر تیر تابوت میں لگے، کچھ تیر جنازے تک پہنچے، کچھ تیر جنازے تک پہنچے۔ شیخ مفید کہتے مولا حسن آپ کے جسم تک صرف کچھ تیر پہنچے، لیکن ہائے حسین ابن علی، اجرکم اللہ، طب کے وصیت وہاں سے لے جا کے پہلوئے جناب فاطمہ بنت اسد میں دفن کر دیا گیا۔ واپس پلٹ کے آئے گھر پہ، امام حسین نے کہا بہن زینب گھر والے کہاں ہیں؟ سب کو بلاؤ، میں پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں سب کو تسلیت دینا چاہتا ہوں۔ گھر کے سارے افراد آ گئے۔ اے میری بہن میرا عباس نظر نہیں آتا؟ اے بہن جاؤ دیکھو میرا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب چلی، اب جو دیکھا سینے خانہ میں اپنے زانوں میں اپنے سر کو دے کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اے عباس اٹھو، آقا بلاتے ہیں۔ اے شہزادی، اے شہزادی، عباس زندہ رہا، بھیا کے جنازے پہ تیر چل گئے، ہائے کیسے برداشت کروں؟ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا، ابھی حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے ہیں، وہ حسین کے وقت آخر 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا حسن مجتبیٰ، جسے لے جا کے دفن تو کر دیا گیا لیکن اس کے جسم پر تیر برسائے اس کی لاش۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب